روح نکل گئی، روح جو ہے انسان کے جسم سے نکل چکی ہے، اور روح نکلنے کے بعد اب ہم نے جو ہے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ آنکھیں بند کرنی ہیں، آنکھیں بند کریں گے۔ پہلا کام کیا کرنا جی؟ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ منہ کو بند کرنا ہے۔ دکھائیں جی منہ کو بند کر کے۔ منہ کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بھی دکھاتے ہیں۔ اس طریقے سے کپڑا ہوگا آپ کے پاس، پٹی ہوگی، آپ نے یہاں سے جو ہے باندھنا ہے، یہاں سے کر کے اوپر جو ہے ہم نے باندھ دینا ہے۔ اس طریقے سے منہ جو ہے بند ہو جائے گا۔ پہلا کام کیا کریں گے؟ آنکھیں بند کریں گے، اور دوسرا کام ہم نے کرنا ہے کہ منہ کو بند کر دینا ہے۔ منہ کو بند کرنے کے بعد تیسرا کام ہمیں کرنا ہے کہ دونوں پاؤں آپس میں ملا کے ان کے انگوٹھے جو ہے یوں آپس کے اندر باندھ دینے ہیں۔ دیکھیے گا، غور کیجیے۔ یہ اس طریقے سے دونوں پاؤں کے انگوٹھے جو ہے باندھ دیے گئے ہیں۔ دیکھ لیجیے سب، اس طریقے سے یہ دونوں پاؤں ہیں، یہ ان کے انگوٹھے ہیں، ان انگوٹھوں کو جو ہے ہم نے جو ہے باندھ دیا ہے۔ یہ 3 کام کرنے۔ روح نکل گئی تو اس کے بعد 3 کام کہ اب ہم نے میت کو غسل دینا ہے۔ میت کو غسل دینے کے لیے ہم جو ہے ایک تخت لیں گے، اور سنت یہ ہے کہ لوبان یا اگربتی، یہ کیا ہے جی؟ لوبان، اس کو لوبان کہتے ہیں، اس کی جو ہے دھونی، آپ جو ہے لوبان کی یا اگربتی کی 3، 5 یا 7 مرتبہ پورے تخت کے آس پاس جو ہے دھونی دیجیے۔ یہ سنت عمل ہے۔ دھونی دینے کے بعد جو ہے ہم نے مردے کو تخت پر لٹانا ہے۔ مردے کو ہم نے تخت پر جو ہے لٹانا ہے، اور تخت پر لٹانے کے بعد ہم نے ایک کپڑا لینا ہے، اور کپڑا لے کر کے ہم نے ان کے سطر کو ڈھانپنا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ مرد کا سطر ہے۔ اس طریقے سے ہم نے کپڑا لے کر کے ہم نے جو ہے ان کے سطر کو ڈھانپ دیا۔ سطر کو ڈھانپنے کے بعد اب ہم جو ہے ان کے کپڑے اتاریں گے۔ کپڑے اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ قمیص جو ہے وہ ویسے تو اترے گی نہیں، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ کینچی لے لیجئے، اور کینچی لینے کے ساتھ جو ہے یہاں سے جو ہے آپ سائڈوں سے کاٹنا شروع کیجئے، اوپر تک جو ہے آپ کاٹ دیجئے۔ یہاں سے لے کر اوپر تک جو ہے کینچی کے ساتھ کاٹ دیں۔ اسی انداز میں بائیں طرف سے بھی جو ہے آپ کینچی کے ساتھ جو ہے یہاں سے لے کر اوپر تک کاٹ دیں، تو دونوں جو ہے کپڑے کٹ جائیں گے۔ بآسانی جو ہے آپ اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ جو ہے وہ مردے سے الگ کر دیجئے۔ شلوار اتارنے کا عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا جو ہے اٹھائیں گے، دکھائیے، تھوڑا سا جو ہے ایک بندہ جو ہے اٹھائے گا، اور دوسرا بندہ جو ہے ازار بند کھول کے شلوار کو نیچے سے کھسکا دے گا۔ اس طریقے سے جو کپڑے جو ہے میت کے جو ہے جسم سے اتر جائیں گے۔ میت کے سطر جو ہے، جیسے زندگی کے اندر کسی کا سطر جو ہے اس کا مقام دیکھنا حرام ہے، منع ہے، مرنے کے بعد بھی میت کا جو سطر والا حصہ ہے اس کو دیکھنا جو ہے منع ہے۔ اسی وجہ سے یہ کپڑا ہم نے پہلے ہی ڈال لیا تھا تاکہ میت کا جو سطر ہے وہ ڈھمپا رہے۔ یہ جو ہے اس کے بعد اگلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ میت کو استنجا کروانا ہے۔ استنجا کروانے کے لیے ڈھیلوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور آج کل جو ہے ایک جو ہے کپڑے مل جاتے ہیں کہ آپ بائیں ہاتھ کے اوپر جو ہے کپڑا جو ہے، یہ دیکھیے بائیں ہاتھ کے اوپر اس انداز میں کپڑا جو ہے ڈالیں گے، سب کو دکھا دیں۔ بائیں ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے موٹا کپڑا جو ہے ڈال لیں گے، اور اس کے بعد چھوٹا استنجا اور بڑا استنجا دونوں کروائیں گے۔ روئی جو ہے ہاتھ میں لے لیجئے، اور جو ہے پانی کے ساتھ بھگو کر کے جو ہے چھوٹا استنجا کروائیں، اور اسی طریقے سے جو ہے بھگو کر کے جو ہے بڑا استنجا کروائیں۔ بڑا استنجا کروانے کے لیے دونوں پاؤں اٹھائیں گے، تھوڑا سا کھولیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نیچے سے ہاتھ ڈال کر کے استنجا کروا دیں گے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بڑا استنجا کروانے کا۔ تو بڑا استنجا اور چھوٹا استنجا جو ہے دونوں کروائیں گے۔ پانی کا جو ہے یہ ہے کہ ہم نے 2 طرح کے پانی جو ہے بنانے ہیں۔ ایک پانی ہم نے بنانا ہے بیری کے پتوں والا، ایک ہم نے پانی بنانا ہے جس کو ہم گرم کریں گے، اس میں بیری کے پتے ڈالیں گے۔ بیری کے پتے ڈالنا جو ہے مسنون ہے۔ اگر بیری کے پتے نہ مل سکیں تو پھر جو ہے آپ ویسے بھی پانی جو ہے نیم گرم کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بیری کے پتے والا جو ہے پانی مل جائے۔
ایک پانی جو ہے آپ نے یہ بنا لینا ہے۔ دوسرا پانی آپ نے ایک الگ سے بنانا ہے جس میں جو ہے یہ کافور آپ نے ملانا نہیں ہے۔ ایک جو ہے الگ سے پانی بنانا ہے ایک ٹب کے اندر، اس کے اندر یہ کافور ہوتی ہے، یہ کافور جو ہے اس کے اندر آپ نے ملا لینی ہے۔ دو پانی تیار ہو گئے۔ ایک پانی وہ ہے جو آپ نے بیری کے جو ہے پتے ڈال کے جو ہے آپ نے ابالا ہے، اور دوسرا پانی وہ ہے جس میں آپ نے کافور ڈال دی۔ اب جو ہے آپ نے جو ہے استنجا کروا دیا۔ استنجا کروانے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے میت کو وضو کروانا ہے۔ وضو کروانے کے اندر آپ دیکھیے کہ زندگی کے اندر ہم سب سے پہلے جب وضو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ دھوتے ہیں۔ ایسی میت کے بھی جو ہے دونوں ہاتھ جو ہے دھلوا دیجیے۔ دوسرا کام ہم کلی کرتے ہیں، میت جو ہے کلی نہیں کر سکتی، بہتر یہ ہے کہ کوئی روئی وغیرہ لے کر اس کو بھگو کر کے اچھے طریقے سے ہم منہ کے اندر جو ہے مار دیں۔ ہاں اگر کسی بندے کے بارے میں یہ یقین ہو کسی ذریعے سے کہ یہ آدمی دنیا سے جنابت کی حالت میں گیا ہے، اس صورت کے اندر لازم ہے، واجب ہے کہ اس کے منہ کے اندر جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے روئی تر کر کے 3 مرتبہ منہ کے اندر اور 3 مرتبہ جو ہے ناک کے اندر پھیری جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر جو ہے دنیا سے پاکی کی حالت میں گیا ہے تو پھر مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم منہ کے اندر جو ہے روئی طے کر کے منہ اور ناک کے اندر جو ہے پھیر دیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میت کے منہ کے اندر اور ناک کے اندر اور کان کے اندر جو ہے روئی بھر دینی ہے۔ منہ کے اندر، ناک کے اندر اور کان کے اندر ہم نے روئی بھر دینی ہے تاکہ ان جو ہے راستوں سے پانی جسم کے اندر داخل نہ ہو۔ ہم نے میت کو وضو کروانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے میت کا چہرہ جو ہے اس کو دھونا ہے، اس کے بعد دونوں بازو دھونے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے سر کا مسح کروانا ہے، پھر دونوں جو ہے پاؤں دھو لینے ہیں۔ یہاں تک جو ہے بات سمجھ آگے سب کو نہیں کہ ہم نے کپڑے دھوانے کے بعد پہلا کام کیا کیا تھا؟ استنجا کروایا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا جی؟ وضو کروایا۔ ٹھیک ہے، تیسرا کام اب ہم نے شروع کرنا ہے وہ ہے میت کو غسل دینے کا۔ میت کو غسل دینے کے لیے سب سے پہلے ہم میت کا سر دھلوائیں گے۔ سب سے پہلے ہم میت کا سر دھلوائیں گے۔ صابن لے لیجئے، صابن کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے میت کا جو ہے سر جو ہے دھو لیجئے۔ میت کا جو ہے سر جو ہے دھونے کے بعد اب اس کا بقیہ جسم جو ہے اس کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کو لٹائیں گے بائیں کروٹ پہ۔ لٹائیے جی بائیں کروٹ پہ، بائیں کروٹ، یعنی بایاں حصہ نیچے آ گیا، دایاں حصہ اوپر آ گیا۔ بائیں کروٹ کا مطلب یہ ہے کہ بایاں حصہ نیچے آ گیا اور دایاں حصہ اوپر آ گیا۔ اب ہم نے سر سے لے کر پاؤں تک جو آپ نے بیری کے پتوں والا پانی بنایا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، اس طریقے سے کہ پورے جسم کے اوپر پانی جو ہے اس کے آ جائے۔ آپ بہائیں گے، میت کو آپ نے یوں لٹایا کروٹ پہ، جب پانی بہائیں گے تو پورے جسم پر پانی بہتا ہوا نیچے تک پہنچ جائے گا۔ یہ بہانے کے بعد اب آپ نے میت کو لٹانا ہے دائیں کروٹ پہ۔ اب دائیں کروٹ پہ دیکھیے لٹائیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ بایاں حصہ اوپر آ جائے گا، بایاں حصہ اوپر آ گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پھر جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے ہم نے وہی بیری کے پتے والا پانی جو ہے ہم نے سر سے پاؤں تک 3 مرتبہ ڈالنا ہے۔ اس طرح کے پورے جسم کے اوپر جو ہے آپ کے جو ہے پانی آ جائے گا اور پانی بہتے بہتے جو ہے نیچے تک پہنچ جائے گا۔ اس طریقے سے میت کے پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے پانی جو ہے پہنچ جائے گا۔ یہ ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ اچھا یہ اب اس کے بعد ایک عمل ہے، وہ عمل جو ہے بتلاؤں گا تو آپ کے دل کے اندر ایک جو ہے اشکال پیدا ہوگا، ایک سوال اٹھے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے میت کو سر سے پاؤں تک جو ہے آپ نے دھلوا دیا، دائیں کروٹ لٹا کے بائیں کروٹ لٹا کے آپ نے جو ہے سر سے پاؤں تک پانی بہا دیا، میت پوری جو ہے پانی کے اندر بھیگ چکی۔ اب آپ نے میت کو جو ہے اٹھانا ہے، تھوڑی سی ٹیک دینی ہے، اور ٹیک دے کر کے جو ہے آپ نے اس کے پیٹ کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ ملنا ہے۔ آپ نے میت کو اٹھانا ہے، تھوڑی سی ٹیک دینی ہے، ہلکا ہلکا آپ نے میت کو جو ہے آپ اس کے پیٹ کو ملنا ہے۔ اگر پیٹ سے یعنی کوئی جو ہے چیز خارج ہو جائے تو اس کو جو ہے پوچھ لیا جائے، اگر نہ خارج ہو تو کوئی بات نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ عمل ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ عمل ہم پہلے بھی کر سکتے، سوال آتے تھے۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے ہم نے ویسا ہی عمل کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے وہ جو کافور ملا جو ہے، یہ کافور ہم نے ملائی تھی ایک پانی کے اندر، یہ خوشبودار چیز ہے. آپ نے جو خوشبو والا پانی بنایا ہے، آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہا دینا. سر سے لے کر پاؤں تک 3 مرتبہ یہ کافور ملا، آپ نے جو ہے پانی آپ نے اس پہ بہا دینا ہے. اب میت جو ہے بالکل جو ہے پاک ہو چکی ہے، اس کو غسل ہو چکا ہے. یہ ہے غسل میت کا. یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی، ناخون میت کے نہیں کاٹے جائیں گے، میت کے بال نہیں کاٹے جائیں گے. بعض لوگ انڈر شیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے نہیں ہے. یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں. نہ ناخون کاٹنے ہیں، نہ بال کاٹنے ہیں، نہ شیو کرنے ہیں. نہیں، وہ چونکہ 2-3 افراد غسل دینے والے ہوں گے نا جی، ایک آدمی جو ہے کپڑا کنٹرول کرے گا، ایک آدمی جسم کربٹ دے گا، ایک آدمی نہانے کا عمل کرے گا. اس طریقے سے حضرت یہ جو کپڑا عام طور پہ کفن کے ساتھ آتا ہے، اس میں کلف لگی ہوتی ہے، جب اس کے اوپر پانی آتا ہے تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں کہ گھر کی بیڈ شیٹیں استعمال گھر کی بیڈ شیٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کپڑا جو ہے بازاری ضروری نہیں ہے، آپ گھر کا کپڑا استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. جو آدمی غسل دینے والا ہے، غسل دینے کے بعد وہ خود بھی غسل کرے گا. جی، غسل دینے والا جو ہے خود غسل کرے گا، اس کے بعد جنازہ پڑھ سکتا ہے. ہاں جی، جس کے اوپر چھینٹے پڑے ہیں سب اسے کریں گے. ٹھیک ہے. دینے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے پہلے؟ جی خود متوضی ہونا ضروری ہے؟ جی، وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے. مسلمان تو ویسے شرط نہیں ہے، وہ اگر جو ہے باوضو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. مسلمان کو تو ہر وقت باوضو ہونا چاہیے.